الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت بُنِيَ للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ حضرات، یہ چوتھا سپارہ ہے، سورہ آل عمران ہے، اور اس کی آیت میں نے 96 اور 97 نمبر آپ کے سامنے جو تلاوت کی ہے، اس آیے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بیان فرمایا ہے کہ اہل ایمان تم میں سے جو بھی عاقل ہے، بالغ ہے، سمجھدار ہے اور وہ صاحب استطاعت ہے، اس کے اوپر اللہ کے گھر کا حج کرنا فرض قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ حج کیا ہوتا ہے؟ یہ مخصوص ایام ذی الحجہ کی 8 تاریخ لے کے 13 تاریخ تک 6 دن اس زمین کے اوپر سب سے متبرک جگہ اللہ کے گھر بیت اللہ، اس کے ارد گرد اور اس کے ارد گرد جو مختلف مقامات ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خاص طریقے سے جو عبادت کی جاتی ہے اس کو حج کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ شریف میں آئے ہوئے تھے اور 9واں سال تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ جو صاحب استطاعت آدمی ہے نا، اللہ نے فرض کر دیا ہے کہ وہ سب سے پہلے حج کرے اللہ کے گھر کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سال جب یہ آیت نازل ہوئی، آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ تم مسلمانوں کو لے کے جا کے حج کراؤ، تم ان کے امیر ہو۔
تقریباً مدینہ شریف سے 300 صحابی جو تھے، صحابیات، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ حج کرنے کے لیے ان کو محمد الرسول اللہ نے مدینہ سے روانہ کیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو جب بھیج دیا تو نبی علیہ السلام کو یہ خیال آیا کہ مکہ شریف کے ارد گرد جو علاقے ہیں ان علاقوں میں بعض قبیلوں کے اندر یہ ایک رواج ہے، ان کا رواج پرانا رواج تھا، ان کے باپ دادا بھی کرتے تھے ایک رواج، کیا کہ وہ جب آتے اللہ کے گھر میں بیت اللہ میں آتے، خانہ کعبہ کے ارد گرد جب انہوں نے طواف کرنا ہوتا تھا تو وہ رات کے وقت طواف کرتے تھے، اور تمام مرد اور عورتیں، وہ بوڑھی ہو، جوان ہو، وہ مرد ہو، وہ بچہ ہو، وہ کوئی، تمام کے تمام سارے کپڑے اتار کے ننگے ہو کے اللہ کے گھر کا طواف کیا کرتے تھے۔ ان کے علماء نے ان کو ایسے ہی سمجھایا ہوا تھا، وہ اپنے علماء کے کہنے کے اوپر وہ اپنے سارے کپڑے اتارتے اور شام رات کے وقت اللہ کے گھر کا ننگے ہو کے طواف کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو جب بھیجا کہ جاؤ 300 آدمیوں کو لے کے ان کو حج کرا کے آؤ، پیچھے ہی نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیج دیا کہ جا کے وہاں اللہ کے گھر میں جا کے اعلان کرو، اللہ یطوف بالبیت عریان۔ یہ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جا کے اعلان کرو اللہ کے گھر میں کوئی بھی ننگا ہو کے طواف نہیں کر سکتا، کسی بھی قبیلے کے کسی آدمی کو اجازت نہیں۔ یہ جو حج ہے، یہ دین اسلام میں اس کی اہمیت کیا ہے، یہ حساب لگا لیں کہ دین اسلام کی 5 جو بنیادیں ہیں جن کے اوپر یہ دین اسلام کی عمارت، یہ رکن کہتے ہیں، یہ جو پلر ہوتے ہیں نا جن کے اوپر عمارت کھڑی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں رکن۔ تو دین کی 5 بنیادیں جن کے اوپر یہ دین اسلام کی ساری عمارت ہے، ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حج کو ایک رکن قرار دیا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے، گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ، مالک و مشکل کشا، عبادت کے لائق، نظر نیاز کے لائق اور کوئی نہیں، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں اللہ کے علاوہ، اور یہ کہ محمد الرسول اللہ اللہ کے آخری نبی ہیں، یہ گواہی دے۔ وَتُقِيمُ اور وَإِقَامِ الصَّلَاةِ اور نماز قائم کرنا یہ دوسرا رکن، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ اور زکوٰۃ عطا کرنا یہ تیسرا جو ہے یہ رکن ہے دین اسلام کا، وَصَوْمُ اور اس کے بعد وَتَحُجَّ الْبَيْتَ اور اللہ کے گھر کا حج کرنا، وَتَصُومَ رمضان اور رمضان کے تو روزے رکھے۔ یہ 5 دین کی بنیادیں ہیں۔ ایک آدمی جو یاد رکھیں پیسے ہونے کے باوجود، وقت ہونے کے باوجود، اگر وہ اللہ کے گھر کا طواف کرنے نہیں جاتا، اللہ کے گھر میں حج کرنے نہیں جاتا، اللہ کی قسم وہ گویا دین اسلام کے وہ جو 5 ارکان جو تھم ہیں، یہ اصل میں ان کو گرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ دین اسلام گر جائے، اس کو کوئی پرواہ نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں وہ کیا کام کر رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام جبریل کے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور جبریل علیہ السلام صحابہ کو دین سکھانے کے لیے اونچی اونچی آواز میں سوال کرتے تھے کہ صحابہ سن لیں۔ ان سوالوں میں جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا اخبرنی عن الاسلام، اے محمد الرسول اللہ اسلام کے بارے میں بتائیں، اسلام کی بڑی بڑی چیزیں کیا ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پھر اسلام کی جب بڑی بڑی چیزیں بتائیں تو یہی 5 چیزیں آپ نے کہا ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ فرمایا اسلام یہی ہے
نبی علیہ السلام اونچی اونچی بتا رہے تھے تاکہ صحابہ کو بھی پتہ چل جائے۔ آپ نے فرمایا اسلام یہی ہے، گواہی دینا اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، محمد الرسول اللہ اب اللہ کے آخری نبی ہیں، اور نماز قائم کرنا 2، زکوٰۃ دینا 3، اور روزے رکھنا 4، اور اللہ کے گھر کا طواف کرنا، اللہ کے گھر کا حج کرنا، یہ 5 چیزیں دین اسلام ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو آدمی باوجود اس کے کہ طاقت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، اس کے باوجود حج نہیں کرتا، وہ دین اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ دنیا سے نعوذ باللہ دین اسلام مٹ جائے۔ یہ اس قدر اہم چیز ہے جو حج ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام ایک دن کہنے لگے، آپ خطبہ دے رہے تھے، آپ نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے، صحابی کہتا ہے خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن نبی علیہ السلام نے ہم سے واعظ کیا، اور واعظ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا، اے لوگو اللہ نے تمہارے اوپر حج فرض کیا ہے، لوگو یہ جو حج فرض کیا ہے اس کو ادا کرو۔ صحابیوں میں سے ایک صحابی تھا، وہ کھڑا ہوا آ کے کہنے لگا، اے اللہ کے رسول کیا ایک حج کرنا ہے یا ہر سال کرنا ہے؟ نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے، پھر اس نے 3 مرتبہ سوال کیا، بعد میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، تم جو بار بار کہتے تھے کیا ہر سال کرنا ہے، ہر سال کرنا ہے، اگر میں اللہ کا نبی بول دیتا، اللہ میرے منہ سے نکلوا دیتا، نبی نے تو اللہ کے حکم سے بولنا ہوتا ہے، اگر میں ہاں کہہ دیتا اور میں ساری امت کے اوپر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا، اور امت کر نہیں سکتی تھی، یہ ممکن نہیں تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی میں ایک حج فرض کیا ہے، ایک حج فرض کیا، اور مسلمان اللہ کے گھر میں نہیں جاتا، اللہ کے ساتھ محبت کرنے والا اللہ کے گھر سے باغی ہو کے دور دور رہتا ہے، کبھی سیر کرنے کسی ملک چلا جاتا ہے، سیر کرنے کسی ملک میں چلا جاتا ہے، چھٹیاں منانے فلاں ملک میں اولاد کو لے کے چلا جاتا ہے، لاکھوں کروڑوں روپے کے شادی اور بیاہ اور رسم و رواج کے ہندوؤں کے رسم و رواج کے اوپر لگا دیتا ہے، اللہ کے گھر کی طرف جانے کا اس کا دل نہیں کرتا۔ یہ مسلمان انسان ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام سے ایک آدمی نے پوچھا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل افضل، اے اللہ کے رسول اللہ کے نزدیک افضل ترین عمل کون سا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایمان باللہ و برسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر پکا ایمان رکھنا، یہ افضل ترین عمل ہے۔ اس نے کہا، ثم ماذا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس کے بعد پھر اور بھی کوئی افضل ترین؟ الجہاد فی سبیل اللہ، فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول اس کے بعد کوئی اور افضل ترین؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال الحج المبرور، فرمایا حج کرے، اللہ کے گھر میں آئے، اللہ سے باتیں کرے، اللہ سے معافیاں مانگے، اللہ کے گھر کا دیدار کرے، شہنشاہ کائنات کے گھر کو آباد کرے، یہ افضل ترین اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے حج کے بارے میں یہ فرمایا، آپ نے فرمایا، جہاد کل ضعیف، اس امت کے جتنے بھی ماڑے اور کمزور لوگ وجود کے طور پہ جو ماڑے ہیں، بیمار ہیں وغیرہ، یا کمزور ہیں جو نہیں چل سکتے یا جہاد نہیں کر سکتے، تلوار نہیں اٹھا سکتے، جہاد کل ضعیف، میری امت کے ان لوگوں کے لیے یہ اللہ کے گھر کا حج کر لیں، اللہ ان کو جہاد کا ثواب بھی عطا کرتے گا۔ سلام و محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ہماری اماں جان کہتی ہیں، ہم سوچتے تھے یہ جہاد کے بارے میں اللہ نے کتنے فائدے رکھے ہوئے ہیں، کتنی فضیلتیں اللہ نے اتاری ہوئی ہیں۔ ہم نے اللہ کے رسول سے کہا، عورتوں نے، اے اللہ کے رسول افلا نجاہد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول ہم بھی کیوں نہ جہاد کریں؟ مرد جاتے ہیں تلواریں لے کے، ڈالیں لے کے، نیزے لے کے، یہ اللہ کے رسول ہم بھی کیوں نہ کریں؟ اتنا اس کا فائدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ
لکنہ افضل الجہاد، عورتوں کے لیے افضل ترین جہاد یہ ہے حج مبرور، کہ اللہ کے گھر کا وہ حج کریں اور نیکیوں والا حج ہو، اس محض اللہ کی ذات کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو اور نیکیوں سے بھرا ہوا حج ہو، اور تو تمہارا یہی حج ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، اے اللہ کے رسول کیا ہمارے اوپر جہاد فرض نہیں؟ آپ نے فرمایا علیہن جہاد، عورتوں کے اوپر جہاد فرض ہے، لیکن لا قتال فیہ، لیکن ان کا جہاد ایسا ہے جس میں کوئی لڑائی نہیں ہے۔ اے اللہ کے رسول وہ کیا ہے؟ الحج والعمرہ، فرمایا یہ حج کرے اور عمرہ کرے، جب بھی جہاد کا دل کرے یہ عورت حج اور عمرہ ہی کرے، بس اللہ ان کو حج اور عمرے کا ثواب دے گا۔ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انی جبان، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی سی بات ہے، وضعیف، اے اللہ کے رسول میں بڑا کمزور ہوں اور دل میرا بڑا چھوٹا ہے، میں بزدل آدمی ہوں۔ اس نے کہا اللہ کے رسول میں صاف صاف کہتا ہوں کہ میں بزدل آدمی ہوں، میں جہاد نہیں کر سکتا، مجھے بڑا ڈر آتا ہے کہ وہ اسلحہ چل رہا ہو اور وہ تیر اور تلوار اور ایسے خون اور لوگوں کی گردنیں اتر رہی ہوں، وہ تلواروں کے بڑے بڑے زخم اور نیزے وجود کے اندر۔ اے اللہ کے رسول انی جبان، اے اللہ کے رسول میں بڑا بزدل بندہ ہوں، میں کیا کروں، دل کرتا ہے جہاد کرنے کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو جبان ہے نا، تو بزدل ہے نا، تو اس طرح کر، تو ایسا عمل تجھے بتاتا ہوں، تو جا پھر حلم الی جہاد، تو ایک ایسا جہاد کر تیرے لیے اللہ نے رکھا ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ حج مبرور، جاؤ جا کے نیکیوں والا بڑا حج جا کے کرو، تمہارا یہی جہاد کافی۔ ایک حدیث میں یہ آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جہاد کل ضعیف جہاد کل الکبیر، فرمایا ہر جو بڑھا آدمی ہو جائے اس امت کا جس سے چل پھر نہ سکے جہاد نہیں کر سکتا، لیکن ویسے وہ بوڑھا ہو گیا زیادہ ہے، والکبیری وہ بڑا ہے، والضعیفی والمرأتی اور عورت کے لیے، فرمایا ان کے لیے جہاد یہی ہے، کیا؟ فرمایا وہ جائیں الحج المبرور، اللہ کے گھر کے وہ حج ضرور کریں، ورنہ جہاد کی فرضیت ان کے اوپر سے نہیں جا رہی۔ یہ جہاد ہے اہل ایمان کی عورتوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، کمزوروں کے لیے، اور یہ ایمان کا حصہ ہے، محمد الرسول اللہ نے فرمایا ہے اس کو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس حج کے بارے میں فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، فرمایا جو آدمی حج پہ جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جائے، اپنے نام کے اوپر نام لکھ کے ساتھ حاجی لکھنے کے لیے نہ جائے، اللہ کی رضا کے لیے جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جائے، حج کرے اور نیکیوں سے بھرا ہوا حج ہو اس کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ حج کر کے واپس آئے گا نا، اللہ کے نزدیک یہ اس طرح پاک ہوگا جس طرح کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا، یہ گناہوں سے اس طریقے سے پاک ہوگا۔ یہ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی تھا عمر بن عاص، یہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا تو آ کے کہنے لگا اے اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے کیا کہ ہاتھ کے اوپر، حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ آگے کیا نا، اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا کیا تو نے مجھے کہا ہے ہاتھ آگے بڑھاؤ، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ کہنے لگا ہے اللہ کے رسول میری ایک شرط ہے، کیا اسلام میں جب لے آؤں اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے گا پچھلے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا یاد رکھو
یہ جو اسلام لے کے آنا ہے آپ نے، اس نے تو اسلام کی بات کہی نا، آپ نے 3 باتیں کہی، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، فرمایا جس وقت کوئی انسان اسلام لے کے آتا ہے اللہ ساری زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ان الہجرت تہدم ما کان قبلہ، فرمایا اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے کوئی ہجرت کر کے اپنا وطن، تن، من، جان، ہر چیز جو کہ چھوڑ کے اپنی جان کو لے کے اللہ کی رضا کے لیے وہاں علاقے کو چھوڑ دے، اس علاقے میں مجھے اللہ کی عبادت کرنے نہیں دیتے، اللہ کے سامنے مجھے جھکنے نہیں دیتے، میں علاقہ ہی چھوڑ جاتا ہوں، اللہ کی عبادت کے لیے اپنا گھر بار، کوٹھی، زمینیں، کارخانے، فیکٹری چھوڑ کے چلا گیا۔ فرمایا یہ جو انسان جب اپنے علاقے سے نکلتا ہے، یہ تہدم ما کان قبلہ، فرمایا جس وقت یہ پہلا قدم رکھتا ہے نا اللہ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا۔ اور تم ہمارے لیے نکلے ہو، اللہ ہمیں معاف کرے۔ کس قدر بری بات یہ ہے لوگوں، کس قدر بری بات یہ ہے، لوگ مال دولت اور فیکٹریاں بنانے کے لیے، کاروبار، جگہ اور یہ مکان، کوٹھیاں بنانے کے لیے، کاریں بنانے کے لیے اپنے دین ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پاسپورٹ کے اوپر لکھوا لیتے ہیں جی میں مرزئی ہوں لہذا چپ کر کے مجھے نہ یہاں سے ویزا دیا جائے، تاکہ کافروں کے ملک جو ہے وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ مسلمان جس وقت لکھاتا ہے نا میں مرزئی ہوں، کائنات کے رب کی قسم ایک آدمی مذاق میں بھی لکھا لے میں مرزئی ہوں، اسی وقت کافر ہو جاتا ہے، جہنمی ہو جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، دین میں مذاق جو ہوتا ہے، مذاق ہوتا ہے آپس میں کوئی بات کی ہے، اس چیز کا کیا مذاق ہے کہ میں محمد رسول اللہ کے بعد فلاں ایک کانے سے انسان کو، ایک ذلیل اور بغیرت انسان کو میں نبی مانتا ہوں، کس چیز کا کیا مذاق ہے کہ میں اللہ کہتا ہے کہ نبی ختم ہو گیا، وہ کہے نہیں نبی اور ہیں، یہ کیا مذاق ہے، کس قسم کا مذاق ہے؟ جی باہر کے ملک میں بچہ کینیڈا جائے گا ویزا اس کا، جرمن میں جائے گا، انگلینڈ کا جاتا، امریکہ کا ویزا جی پھٹ جاتے ہیں، جھوٹی موٹی ہم نے لکھا تھا کہ میں مرزئی ہوں، پھٹ انہوں نے ویزا اور دنیا کے لیے تم نے دین ایمان چھوڑ دیا۔ اور ایک وہ بھی بندے ہیں جنہوں نے اپنا گھر، اپنا بار، اپنے اونٹ، اپنی چیزیں، اس دور کی جو کچھ فیکٹریاں تھی ساری اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیں کہ اس علاقے میں مجھے اللہ کی عبادت نہیں کرنے دیتے، اللہ کے سامنے مجھے جھکنے نہیں دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انسان جو اللہ کے لیے اپنے علاقے سے ہجرت کرتا ہے، ایک قدم ہی اگر آگے رکھتا ہے، پچھلی زندگی کے 100 برس کی زندگی ہو، ساری زندگی کے سارے گناہ اللہ پہلے قدم پہ معاف کر دیتے۔ کوئی اللہ کی طرف آئے تو صحیح، اللہ تو معاف کرنے پہ ہے، آیا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کا وقت جب ہوتا ہے اللہ اپنے بازو پھیلاتا ہے اس طرح، اے بندے اور سارا دن گناہ کر کے اے آ جا میرے پاس، آ جا، اے آ جا میرے ساتھ، آ جا، لگ جائے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے تیسری بات کی وَالْحَجُّ يَخْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور فرمایا حضرت آپ نے اس عمر بن عاص کو جتنے پیچھے کیا تھا نا، آپ نے فرمایا تیسری چیز جو ہے نا وہ ہے اللہ کے گھر کا حج کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا۔ یہدم ما کان قبلہ، ساری زندگی کے گناہ حج جو ہوتا ہے یہ معاف کرا دیتا ہے، گرا دیتا ہے حج۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں آتا ہے، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، فرمایا جو آدمی حج کرتا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو دکھانے کے لیے، اللہ کے حکم کے مطابق، اور سارے پیسے ختم ہو گئے ہو جائیں اور جو مال دولت ہو جائے، فرمایا جو کسی بھی طریقے سے وہ کہتا ہے میں اللہ کے گھر جاؤں، اللہ کے گھر جاتا ہے، حج کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس لہ جزاء، اس بندے کے جزا اور اجر کچھ نہیں ہے، اس کا کچھ بھی اجر نہیں، الا الجنہ، سوائے جنت کے کوئی اور چھوٹا موٹا اجر ہے ہی نہیں۔ الحج المبرور، جو حج کرتا ہے حج کا اجر ہی یہ ہے کہ اس کو جنتی دی جائے، جنتی دی جائے، جنتی دی جائے قیامت کے دن۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی لیے فرمایا من اراد الحج فلیعجل، لوگوں جس کے دل میں حج کا ارادہ آئے کہ میں حج کرنا ہے، فرمایا فلیعجل، جلدی کرے، یہ نہ ہو جائے اور کوئی انسان چنگا بھلا بندہ بیماری ہو جائے، جا ہی نہ سکے، پاؤں ہی نہ اٹھا سکے، آگے ہی نہ اور ایسا نہ ہو، فلیعجل، محمد الرسول اللہ کے امتی ہو، پھر جلدی کرنا، پھر دیر نہ کرنا، یہ محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ فرمایا جلدی کرنا، دیر نہ کرنا، عین ممکن ہے تم بیمار ہو جاؤ، عین ممکن ہے تمہارے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، عین ممکن ہے کہ ڈاکٹر تمہیں کہہ دے کہ تم سفر نہیں کر سکتے، عین ممکن ہے کہ سیلاب آ جائے، عین ممکن ہے کہ زلزلہ آ جائے، عین ممکن ہے کہ گورنمنٹ کی پالیسی کوئی ایسی بن جائے، اس پالیسی کے تحت پیسے اتنے ہو جائیں کہ تم جا ہی نہ سکو، پھر وہ وقت پھر پچھتاؤ، اور اتنے تھوڑے پیسے سے اتنی جلدی میں جا سکتا تھا، اب تو میں کبھی نہیں جا سکتا، حج فرض ہو گیا تمہارے اوپر۔ ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، اور میں جب یہ حدیث پڑھتا ہوں تو میں کئی دفعہ کانپ جاتا ہوں کہ کائنات کے امام نے کیا فرمایا، کیا سچی فرمایا، استمتعوا بہذا البیت، یہ اللہ کا گھر جو بیت اللہ ہے، اس سے فائدہ اٹھا لو جتنا اٹھانا ہے، لوگوں اٹھا لو، اور جتنے عمرے کرنے ہیں کر لو، اور جتنے طواف کرنے ہیں کر لو، اور جو حج کرنے ہیں کر لو۔ کیوں؟ فقد ہدم مرتین ویرفع فی الثالثہ، فرمایا 2 دفعہ یہ اللہ کا گھر گرایا گیا تھا، اب تیسری مرتبہ ایک ایسا ہوگا، لوگ اللہ کے گھر میں صبح جائیں گے، جا کے دیکھیں گے اللہ نے اپنے گھر بیت اللہ کو زمین سے اٹھا لیا ہوگا، لوگ ترستے رہ جائیں گے، اور کہاں گیا بیت اللہ، کہاں گیا وہ کعبہ، وہ کدھر گیا ہے، لوگ ڈھونڈتے ہی رہ جائیں گے، ایک وقت آئے گا، پتہ نہیں وقت کب آ جائے۔ اس لیے محمد الرسول اللہ نے فرمایا جب اب یہ تیسری مرتبہ ایسا ہی ہونا ہے، اس کو اٹھا لیا جانا ہے، دیکھتے ہی پچھتاتے ہی رہ جانا ہے، روتے ہی لوگوں نے رہ جانا ہے، ہائے میں نے آنا تھا، اور میں پچھلے سال، اور میں اس سے، اور میرے پاس پیسے، اور میں آ سکتا تھا، اور میں کسی کو ساتھ لے کے آ سکتا تھا، افسوس میں نہیں، آج اللہ کے گھر میں آیا ہوں، سارے حرم کا جو صحن ہے، ویڑا خالی چٹا سفید صاف ہی ہوگا۔ میرے نبی محمد الرسول اللہ نے فرمایا فلیعجل، حج کا ارادہ بن جائے، جس وقت انسان کے پاس پیسے ہو جائیں اس وقت پھر اس کو دیر نہیں، اور جلدی جائے۔ شہنشاہ کائنات نے تمہیں پیسے دیے ہیں، اپنے گھر میں بلایا ہے، اصل میں یہ پیسے تمہیں اس لیے نہیں دیے کہ دنیا کے کام کرو، اللہ کی قسم یہ پیسے دنیا کے کام، جس وقت انسان کے پاس پیسے حج کے ہو جائیں وہ پیسے اللہ دیتا ہی حج کے لیے، بس۔ اس کے علاوہ کوئی انسان جو یہ کہتا ہے نا، وہ جی میری بیٹیاں جوان ہیں، میرے فلانے جوان ہیں، میں نے مکان نہیں بنایا، گڈی لینی ہے، اور فلاں کرنا ہے، اور فلاں کرنا ہے، یہ سب کے سب یہ اس کو کہتے ہیں لیم ایکسکیوز ہیں، یہ سب فضول اور جعلی قسم کے بہانے ہیں۔ اللہ نے تو شادی اور بیاہ کے اوپر 1 روپیہ بھی خرچ نہیں رکھا، اللہ نے تو یہ رکھا ہے ہماری شریعت میں، ادھر سے بچی آئے ادھر سے بچہ آئے، ہاں بھائی تمہیں اتنے پہ قبول ہے، جاؤ اپنی زندگی بسر کرو، اللہ نے تو 1 روپیہ نہیں رکھا۔ اور یہ تم نے رواج بنائے ہیں خود جان کے، اور مجھے تو لگتا یہ ہے پاکستان اور ہندوستان کے لوگوں کو دیکھ کے، اور لگتا ہے یہ رواج بنائے اس لیے ہیں کہ کوئی مسلمان اللہ کے گھر میں نہ جائے، بیٹیوں کی شادیاں کرتا رہے۔ مجھے تو ڈر اس بات کا اللہ کی قسم آتا ہے کہ لوگ جو ہیں شادیوں کے اوپر 2-2 کروڑ روپیہ میں نے سنا ہے، اور کئی لوگ امیر آدمی لاہور میں تو 2-2 4-4 ارب روپیہ لگا لیتے ہیں، اور جب حج کی باری آتی ہے تو ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، پیسے نہیں ہوتے۔ اللہ نے تو نہیں کہا کہ تم بیٹی کی شادی پہ اتنا، اللہ نے تو سادگی کے ساتھ نکاح کا 1 روپیہ 1 درہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شادی کے اوپر خرچ نہیں رکھا ہے۔ ایک انسان کا یہ کہنا کہ لو جی میری بیٹی کی شادی ہے، یہ دین اسلام کے رکن، یہ ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ یاد رکھیں کل کلا یہ بندہ یہ بھی کہہ سکتا ہے، آپ اس کو کہیں آؤ یار نماز چلیں، نماز کے لیے اذان ہو گئی ہے،
عین ممکن ہے وہ بندہ یہ کہے یار میری بیٹی جوان ہے، میں اس کے لیے کام کر رہا ہوں، میں نے نہیں نماز پڑھنی، آؤ یار جہاد، یار آؤ زکوٰۃ، اور نہیں میری بیٹی جوان ہے، یہ بیٹی کا بہانہ لگا۔ اللہ کی قسم یہ کوئی بہانہ نہیں، سب جھوٹ ہے، یہ مکاری ہے، یہ فراڈ ہے، فریب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو فراڈ لگاتے ہو تم۔ یاد رکھیں جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیسے دے دیے، حدیث میں آتا ہے ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما یوجب الحج یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کب فرض ہو جاتا ہے؟ فرمایا الزاد والراحلہ، فرمایا جس وقت آنے جانے کا خرچہ پورا ہو جائے پچھلے لوگوں کے لیے بھی، تاکہ وہ بعد میں بھوکے نہ مرے، مانگے نہ کسی سے، وہاں کا خرچہ پورا ہو جائے، آنے جانے کا، اور رستے پہ آ جا سکتا ہے۔ فرمایا حج فرض ہو گیا اس کے اوپر۔ یہ یاد رکھیں، اللہ نہیں کہتا کہ تم فلاں، اور کائنات کے رب کی قسم اللہ نہیں یہ کہتا کہ مکان پہ لگاؤ، مکان بنانا ہے، اور دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو بغیر مکان، اور کیا پتا تم نے مکان کی ایک اینٹ بھی رکھنی ہے کہ نہیں، اعلان ہو جانا فلانا فوت ہو گیا اتنے بجے جنازہ، پھر اور کیا کرو گے اس وقت جب جنازے کا اعلان ہو گیا اس طرف سے؟ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے یہ موقع دیا ہے، اور پھر مکان بننا ہو تو اللہ نے چاہا تو پھر بن جائے گا، اور کوٹھی پھر بن جائے گی، کار پھر بن جائے گی، اور پھر فیکٹری لگ جائے گی۔ اللہ نے جب بلا لیا، اللہ پیسے جب دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بلا لیتا ہے کہ تم میرے گھر میں آ جاؤ۔ یاد رکھیں ایک مرد کے پاس جس وقت پیسے حج کے ہو جائیں، اب اس کے پاس وہ اس کو اپنی بیٹی کی شادی پہ لگائے، اپنی شادی پہ لگائے، کسی پہ بھی لگائے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پوچھنا ہے کہ میں نے حج کے پیسے دے دیے تھے پورے، ان رسم و رواجوں کے لیے تو میں نے پیسہ کیا ہی نہیں تھا کوئی، نکالو وہ حج کدھر ہے، اور تیری حیثیت کیا، کس قسم کے مسلمان کی تیری حیثیت ہے بتاؤ مجھے؟ تم مالک شہنشاہ کے گھر میں نہیں آنا چاہتے، اور ہمارا گھر میں، اور دیکھنا ہی نہیں چاہتے ہمارے گھر میں آ کے، کس قسم کے بندے ہو تم؟ یاد رکھیں ایک عورت جس وقت اس کی شادی ہوتی ہے، خامد نے اس کو حق مہر دیا اس کو، اگر حق مہر سے اور باپ کی طرف سے اس کو جو کچھ ملتا ہے اس کے پیسے حج کے پورے ہو جاتے ہیں، حج فرض ہو گیا ہے عورت کے اوپر۔ اور اسی طریقے سے مرد کو اگر حصہ ملا ہے اس کی جائیداد کا اور وہ حج کر سکتا ہے، حج کے پیسے پورے، حج کرے اور حج کے پیسے پورے ہو گئے تو حج فرض ہے۔ مکان بنانا تو فرض نہیں، یہ فیکٹریاں بنانا تو فرض نہیں۔ اللہ کے دین پہ تم چلو، اللہ تمہارے لیے کئی آسانیاں پیدا کر دے گا۔ حدیث میں آتا ہے جب یہ تمام چیزیں صحابہ سنتے تھے نا کہ یہ اس قدر اہم ہے، اس قدر ضروری ہے۔ ایک آدمی آیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابا جی ہیں وہ بیمار ہیں، وہ سواری جو ہے نا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ سواری نہیں کر سکتے، بیمار ہیں، لیکن پیسے ان کے پاس ہیں۔ فرمایا کوئی بات نہیں، اس طرح کرو، وہ کہنے لگا میں حج کر لوں ان کی طرف سے۔ ان کو پتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا ہے۔ ابھی میں آیت کا اگلا حصہ پڑھتا ہوں۔ اللہ پاک نے کیا کہا ہے، اے اللہ کے رسول میرا والد نہیں کر سکتا تو میں کر لوں۔ فرمایا تم اس کی طرف کر لو، اس کا حج ہو جانا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی اور آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول میرا والد فوت ہو گیا، میں حج کروں اس کی طرف سے، حج فرض تھا۔ اے اللہ کے رسول اس کے پاس پیسے تھے لیکن کام ہی دوسروں میں لگا رہا۔ میرے والد کے پاس پیسے اس دور میں تھے، میرا باپ جو تھا یہ بیٹیاں بیاہ فلاں کاری، وہ ہندوؤں کے رسم و رواج کے اوپر سارے پیسے لگا دیے۔ یہ کیا ہے جی، یہ جہیز ہے، یہ جی جانجی 500 بلائی ہے، اپنی نک اونچی کرنے کے لیے وہ سارے پیسے ضائع کر دیے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب میں کیا کروں؟ فرمایا تم اس کی طرف سے حج کرو، حج ہو جائے گا، ادا ہو جائے گا، قیامت کے دن اسے پوچھا نہیں جائے۔ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی آ کے کہنے لگا اللہ کے رسول میرا والد بیمار ہے، وہ سواری نہیں کر سکتا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سواری کے اوپر بٹھاؤں تو آگے گر جاتا ہے، آگے سے پکڑوں تو پیچھے گر جاتا ہے، دائیں بائیں۔ فرمایا انت اکبر ولدی، تو سب سے بڑا بیٹا ہے تو؟
کہنے لگا اللہ کے رسول میں سب سے بڑا ہوں. فرمایا چل پھر اپنے والد کی طرف سے حج کر, اپنے والد کو چھڑا اس کو. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب پوچھے گا تو کیا تم اس کا جواب دو گے؟ یہ باتیں جب صحابہ سنتے تو حدیث میں آتا ہے جب آپ نے حج کیا نا, آپ کے ساتھ ایک صحابہ تھے, صحابیات تھیں. حدیث میں آتا ہے ایک عورت جو تھی اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کے نا اس نے اپنا بچہ تھا ایک, اس نے بچہ چوک کے نا اوپر ایسے اوپر کیا بازو سے. کہنے لگی یا رسول اللہ, آپ اپنی اونٹنی کے اوپر تھے صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ یہ جو بچہ علی ھذا حجن, یا رسول اللہ اس نے اس کو بھی احرام باندھا ہوا تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور لوگوں اس کائنات میں صحابہ جیسا کوئی انسان پیدا نہیں دوبارہ ہونا. اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو احرام باندھ کے وہ اے اللہ کے رسول علی ھذا حج, اس کا بھی حج ہوگا نا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام ولکل اجر. فرمایا ہاں تم ماں ہو, تم کرا رہی ہو؟ جی یا رسول اللہ میں کرا رہی ہوں, سارا اٹھا کے میں آگے پیچھے یہ سب صفا مروہ طواف سارے کام. اور آج ہم اس جگہ آئے ہوئے ہیں عرفات میں. فرمایا لکل اجر, سارے ایک حج کا ثواب تجھے الگ, بچے کے حج کا بھی تجھے ہی ملے گا. صحابی کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو حج کرایا کرتے تھے. چھوٹی عمر سے ہم ان کو یہ ایک رواج ڈالتے, عادت ڈالتے تھے کہ پتر یہ شہنشاہ کائنات کا گھر ہے, کوئی پریشانی کوئی تنگی کوئی تلخی یہاں آؤ. صحابی کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے اپنے بچوں کے حصے کے وہ جو مینا میں جا کے وہ 3 وہ جمرات کو جنہیں شیطان کہتے ہیں کنکر مارنے ہوتے تھے, ہم بچوں کو خیموں میں چھوڑ کے آ کے بچوں کے حصے کے روڑے جو کنکر تھے نا یہ ہم مارا کرتے تھے. ہم اپنے بچوں کو ساتھ لے کے آتے تھے, بچوں کو پتہ چلے ہم مسلمان ہیں, یہ اللہ کا گھر ہے. یہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کی بنیاد رکھی تھی اور اس کے بعد آواز لگائی, اس کے بعد اس سے پہلے بھی نبی آتے رہے, بعد میں محمد الرسول اللہ نے بھی یہی اللہ نے ان کے اوپر حکم اتارا کہ اس گھر کا حج کیا جائے. یہ بچوں کو شروع سے پتہ چلنا چاہیے. لوگوں ایمانداری سے پوچھیں کتنے لوگ ہیں جن کے بچے آکسفورڈ میں جا کے وہ انگلینڈ میں پڑھتے ہیں, ہارورڈ میں پڑھتے ہیں, امریکہ میں پڑھتے ہیں, جرمنی میں پڑھتے ہیں, بچوں کو ادھر بھیجا ہی نہیں اللہ کے گھر میں. اور کیا لینا ہے پھر اللہ سے کل قیامت کے دن؟ ان بچوں کو جہنم کا ایندھن اور جلتی ہوئی آگ میں ڈال رہے ہو تم. اللہ کا گھر بھی دکھاؤ, پڑھاؤ بے شک ان کو جتنا پڑھانا ہے ان کو پڑھا لو, لیکن اللہ کا گھر کس نے دکھانا ہے؟ اللہ نے پیسے دیے ہوئے ہیں, بچوں کی انگلیاں پکڑ کے ساتھ لے کے ان کو احرام, یہ ہے بیٹے اللہ کا گھر اور ہم مسلمان ہیں. اور یہ مسلمان اور کفر کے درمیان یہ فرق کرنے والی چیزوں میں سے ہے. یہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ ساری زندگی جب حج فرض ہوا نا اس کے بعد ساری زندگی ہر سال ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کیا کرتے تھے. اے اللہ کے گھر میں بھی مسلمان کو جانے سے اکتاتا ہے, کسی سے پیار ہو کسی سے محبت ہو, اور لوگ 100 پھیرا لگاتے ہیں بہانے سے اس کے ساتھ. اے آج ذرا بس میں تو لنگ رہا سا, میں کہا چلو تمہیں مل جاواں ذرا کو. اللہ سے محبت ہو, اللہ سے پیار ہو تو اللہ اس کے گھر میں, اللہ کے گھر میں ہی نہ جائے مسلمان. قرآن مجید نہیں کہتا والذین آمنوا اشد حبا للہ, اہل ایمان سب سے زیادہ محبت اور پیار جس سے کرتے ہیں وہ شہنشاہ کائنات اللہ ہے. اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اہل ایمان. اپنے محبوب کے گھر جانے سے بھی کسی آدمی کو اکتاتا ہے, اور بس یار میں کر لیا بڑا, اور ایک باری عمرہ کر رہے ہیں بس یار. اللہ کی قسم اس پاکستان میں اس قسم کے لوگ موجود ہیں جو ہر جمعہ جا کے اللہ کے گھر میں, مجھے بتایا گیا ہے ہر جمعہ اللہ کے گھر میں جا کے پڑھتے ہیں. مجھے بتایا گیا کراچی کے کئی لوگ ہر جمعہ اللہ کے گھر میں جا, اور کبھی محبوب کے گھر, محبوب کو بھی دیکھ کے انسان کبھی اکتاتا ہے. میں آپ کو اپنا جوانی کی ایک بات سناؤں. میں لاہور میں پڑھتا تھا, ہمارا ایک ملنے والا دوست تھا,
وہ خلیل حامدی اس کا نام تھا. یہ 15 سال کی عمر میں یہ حج کرنے گیا. حج کرنے کپڑے کا کام کرتا تھا. اگلے سال 16واں سال اس کی زندگی کا ہوا, یہ پھر حج کرنے گیا. سارا سال کپڑے کے پیسے جوڑتا رہتا تھا, پیسے جوڑ کے اگلے سال پھر, اگلے سال پھر, اگلے سال پھر. کہنے لگا میں کیا کروں, میرا بس چلے تو میں یہیں رہ جاؤں اللہ کے گھر میں. اور اپنے محبوب سے دور کس کا دل کرتا ہے, محبوب سے دور ہو. وہ 45 برس کی عمر میں یہ بیچارہ فوت ہو گیا. 3 حج جس نے کیے تھے ساری زندگی. ایک اوے خلیل او کو مکان بنا لے, اور جنت میں بنا رہا ہوں بھائی, انشاءاللہ تعالی جنت میں ملے. اور دنیا سے چلا تو گیا ہی ہے, اور چلے تو جانا ہی ہے بندے نے. کون انسان ہے جس نے ہمیشہ یہاں رہ جانا؟ کیا جنت میں او کو فیکٹری کے لیے جنت میں یار لگا رہا ہوں میں فیکٹری. اللہ کے ایسے بھی بندے ہیں ساری زندگی کے آخری وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کا دم بھی اگر نکلے تو وہ مکہ کے اندر حرم کے سامنے بیت اللہ کے سامنے ان کی جان نکل جائے, کہ شہنشاہ کائنات کو قیامت کے دن کہہ سکوں, شہنشاہ کائنات میں تیرے گھر میں آیا تھا, اے اللہ میرا آخری سانس تیرے گھر میں ہے, تو مجھے معاف کر دے. میں اور بھی کئی آدمیوں کو جانتا ہوں اللہ کے فضل سے کہ ان کا کاروبار ذرا ٹھنڈا ہوا, کہنے لگے کاروبار ٹھنڈا ہو گیا. انہوں نے کہا چلو پھر عمرے پہ چلیں, حج پہ چلیں. وہ کاروبار ٹھنڈا ہے, اور بھائی ٹھنڈا ہے تو کاروبار کو گرم کرنے کے لیے شہنشاہ کو جا کے کہتے ہیں نا. کاروبار اگر زیادہ, یار کاروبار زیادہ ہو گیا, چلو شہنشاہ کے گھر میں جا کے شکریہ ادا کریں. پھر اللہ کے گھر میں, پھر ایک میرا ملنے والا, میں عمرے پہ کیوں, اور یار بیٹی کی شادی کی ہے, شکر ہے یار شادی کی ہے, جا کے اللہ کے گھر شکر کریں, جا کے اللہ کا شکریہ ادا کریں. یعنی کوئی ایک آدمی تم یار میں اس لیے جا رہا ہوں, بیمار تھا اللہ نے صحت دی, چلو اللہ کے گھر میں جا کے اللہ کا شکریہ ادا کریں. لوگ اللہ سے محبت کرنے والے جو ہیں یہ بار بار جاتے ہیں. وہ کسی نے کہا ہے اپنے محبوب سے جب کو پیار کرتا ہے, اوے عمر مکدیاں مک جاندی, پھیرا یار دے گھر دا نہیں مکدا, پھیرا یار دے گھر دا نہیں مکدا. اپنے پیارا جس نے اللہ کے ساتھ یاری لگائی ہے وہ تو پھیرے. لوگ ایک سال میں 10 مرتبہ اللہ کے گھر میں جاتے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ کا کرم ہے, اللہ کی عنایت ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری باتیں کرنے کے بعد پتہ کیا فرمایا, وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. میرے گھر میں نہیں آنا چاہتے, لفظ پتہ کیا, یہ نہیں کہا کہ میرے گھر میں نہیں آنا. وَمَن كَفَرَ, جو میرا حکم نہیں مانے گا, کفر کرے گا, جو کفر کرے گا, کفر. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اور جاؤ کبھی بھی میرے گھر میں بے شک نہ آؤ, میں شہنشاہ کائنات ہوں, مجھے کیا پرواہ ہے, میرے اوپر سان ہے کوئی. اور تم نے آ کے یہاں سے خیر لینی ہے, اور تم نے اللہ سے معافی لینی ہے, اور تم نے رحمتیں حاصل کرنی ہے, اور تمہیں جنت کے ٹکٹ یہاں سے ملنے ہیں, مجھے کیا ہے اس سے. ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کہتا ہے یا ابن آدم لو ان اولکم و آخرکم و جنکم و انسکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما زاد ما نقص ذلک من ملکی شیئا. اللہ کہتا ہے اے لوگو, اگر اول انسان سے لے کے آخری انسان تک سارے, اور تمام جن بھی اور زندہ بھی مردہ بھی, سارے کے سارے تم ابلیس جتنے پکے کافر بن جاؤ, مجھے کس بات کی پرواہ ہے, اور میرے گھر میں نہیں آتا, مجھے کس بات کی پرواہ ہے. اللہ کے گھر بیت المعمور میں اللہ کے فرشتے 70,000 روز آتے ہیں, قیامت تک ان کی باری نہیں دوبارہ آتی. اللہ کی عبادت کرنے والے 7 آسمانوں کے اوپر فرشتے ایک چپا کے برابر جگہ خالی نہیں. یہاں وہ کوئی سجدے میں پڑا ہوا ہے, جو قیام میں ہے, کوئی رکوع میں ہے. وہ یہ تو اللہ نے ہمارے لیے, اور میرے گھر میں آ کے خیر لے جاؤ جنت میں.
اللہ تبارک و تعالیٰ پھر یہ کہتا ہے کیا ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا، سارے کے سارے تم کافر اگر ہو جو اللہ کا انکار کرو، فإن اللہ لغنی حمید، اللہ غنی بے پرواہ ہے۔ اللہ کو کس بات کی ہے؟ تمہیں جب نہیں پیدا کیا تھا، جب تم نہیں تھے، اللہ ہی تھا، اللہ شانوں والا تھا تب بھی، کل یوم ہوا فی شان، پہلے بھی وہ شانوں، آج بھی اگر کوئی اللہ کے گھر میں نہیں جاتا، کوئی کفر کرتا ہے، یہ یاد رکھیں حج نہ کرنا کفر ہے۔ پھر سن لیں ان تکفروا انتم ومن فی الارض، اگر تم کفر کرو، ومن کفر، جو کفر کرے، حج نہ کرنا کفر ہے۔ اس کو مذاق نہ سمجھے کہ کر لیں گے جی منڈیاں دے بیاہ کڑی دا، اور لڑکیوں کے شادیاں ہوتی رہتی ہیں اور یتیم بچیوں کی شادیاں نہیں ہوتی، اور کیا پتہ ہے تم نے اس اگلے سال زندہ رہنا بھی رہ کہ نہیں ہے، اور تم اپنا آپ سیدھا کرو پہلے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ نے فرمایا لوگو یہ لفظ سنیں، حدیث کے ذرا لفظ سنیں۔ آپ نے فرمایا میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ اگلے سال نا ساری مملکت میں نے آدمی بھیجنے ہیں، پتہ کرو کس کس مسلمان نے مسلمان ہو کے حج نہیں کیا۔ کیوں؟ فرمایا اگر اس نے حج نہیں کیا، ما ہم بمسلمین، وہ مسلمان نہیں، ان کے اوپر میں کافروں والا جزیہ ٹیکس لگاؤں گا اس لیے کہ وہ مسلمان نہیں۔ ایک آدمی کو اللہ نے توفیق دی ہے، اس کے باوجود بہانے کرتا ہے، لڑکی کے بعد لڑکے کا اپنی شادی فلاں، یہ تمام پتہ نہیں اپنی شادی کے بھی دن اس نے سیرا پہننا بھی ہے کہ نہیں شادی کا، کیا پتہ اس سے پہلے ہی اس کے اوپر چٹے رنگ کے 2 کپڑے پہن کے لوگوں کا اعلان ہو جانا کہ فلانا فوت ہو گیا۔ لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے، جلد اللہ کے گھر میں جاؤ، اور اگر کوئی کفر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ قیامت کے دن اگر کوئی کفر کی حالت میں اٹھنا چاہتا ہے تو بے شک اللہ کے گھر میں نہ جائے، اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔